السلام علیکم، میں ڈاکٹر احمد رضا۔ ہمارا آج کا ٹاپک ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس ہے، اور میری آج کی ویڈیو عام عوام کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے بھی ہے۔ ٹائپ 2 ایک ایسی بیماری ہے جو اگر ایک بار ہو جائے تو ہمیشہ رہتی ہے، اور یہ تمام شوگر کے مریضوں میں 90 سے 95% مریضوں کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے مریضوں میں انسولین ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، جس سے ایک تو انسولین پینکریاس کم پروڈیوس کرتا ہے، لیکن جو انسولین پیدا ہوتی ہے وہ بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی ہے۔ اب سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ انسولین کام کس طرح کرتی ہے۔ انسانی جسم میں سیل کے اوپر ایک ریسیپٹر موجود ہوتا ہے جس پر انسولین مالیکول جا کے اٹیچ ہوتا ہے۔ جب یہ ریسیپٹر ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو یہ سیل کے سرفیس پہ موجود ایک اور چینل جس کو گلوکوز چینل کہتے ہیں اسے سگنل بھیجتا ہے، تو گلوکوز چینل بلڈ میں موجود شوگر کو سیل کے اندر داخل ہونے دیتا ہے، جس سے شوگر جو ہے وہ بلڈ کے اندر کم ہو جاتی ہے اور سیل کے اندر سٹور ہو جاتی ہے۔ اگر گلوکوز میٹابولزم کی بات کی جائے، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں کھانا ہضم ہوتا ہے تو خون کے اندر شوگر کی مقدار بڑھنے لگتی ہے، تو پینکریاس میں موجود بیٹا سیلز انسولین بلڈ کے اندر ریلیز کرتے ہیں، تو وہ انسولین ہمارے جسم میں 3 جگہوں پہ کام کرتی ہے۔ ایک جگہ لیور ہے، جب انسولین لیور سیلز پہ کام کرتی ہے تو بلڈ میں موجود شوگر لیور سیلز کے اندر جاتی ہے، جس سے لیور کے سیلز گلوکوز کو گلائکوجن میں کنورٹ کر کے سٹور کر لیتے ہیں۔ جب یہ انسولین فیٹ سیل یعنی ایڈیپوز ٹیشو پہ افیکٹ کرتی ہے تو ایڈیپوز ٹیشو گلوکوز کو اپٹیک کرتے ہیں اور اسے سیل کے اندر سٹور کر لیتے ہیں۔ جب یہ انسولین مسلز کے سیل پہ کام کرتی ہے تو ہمارے مسل کے سیل انسولین کے زیر اثر گلوکوز کو اپنے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ ان تینوں عوامل کے نتیجے میں ہمارے بلڈ کے اندر شوگر کی مقدار نارمل ہو جاتی ہے۔ پیتھوفیزیالوجی میں یہ ہے، ایسے لوگ جو موٹے ہیں، ایکسرسائز نہیں کرتے، اوور ایٹنگ کرتے ہیں، یا ان کی فیملیز میں ڈائبٹیز ہے تو ان میں انسولین ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے۔ انسولین ریزسٹنس کا کیا مطلب ہے؟ انسولین پروڈیوس تو ہوتی ہے لیکن وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی ہے۔ انسولین کے مالیکیول اپنے ریسیپٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں لیکن ریسیپٹر کو ایکٹیویٹ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے بلڈ میں موجود شوگر سیل کے اندر داخل نہیں ہوتی اور بلڈ کے اندر شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ شوگر لیور کے اندر سٹور ہوتی ہے۔ جب مریض میں شوگر کی مقدار کم ہو جائے تو لیور گلائکوجن کو گلوکوز میں کنورٹ کرتا ہے اور اسے بلڈ میں بھیجتا ہے، جس سے مریض کی شوگر کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ لیکن ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں لیور گلوکوز پیدا کرتا رہتا ہے اور اسے بلڈ میں بھیجتا رہتا ہے، بجائے اس کے ضرورت وقت بھیجے، تو اس طرح بلڈ کے اندر شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ تو ایک بہت خوبصورت لائن جو ڈاکٹر صاحبان اکثر بولتے رہتے ہیں، ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس از ناٹ گلوکوز ابنارمیلٹی، اٹ از دی ابنارمیلٹی آف گلوکوز، پروٹین اینڈ فیٹ۔ اگر ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے فیچر کے بارے میں بات کی جائے تو یہ 40 سال کی عمر کے بعد ہوتی ہے، یہ موٹے یا زیادہ وزن والے لوگوں میں ہوتی ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے تو یہ غیر محسوس طریقے سے چلتی رہتی ہے اور بہت دیر میں جا کے اس کے علامات آتی ہیں۔ ان مریضوں میں انسولین کی پروڈکشن کم ہوتی ہے، لیکن جو انسولین پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس کے مریضوں میں انسولین کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ان کی شوگر مارکیٹ میں موجود جو دوائیاں ہیں ان سے کنٹرول رہتی ہے، لیکن بعد میں جب ان دوائیوں سے شوگر کنٹرول نہ ہو تو انسولین کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر رسک فیکٹر کی بات کریں تو 65 سال سے بڑی عمر کے لوگوں میں، پری ڈائبیٹک میں، موٹے لوگوں میں، ساؤتھ ایشین میں، یا ایسے لوگ
جن کے بہن بھائیوں یا والدین کو شوگر ہو ان میں شوگر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، یا ایسی فیمیل جن کو حمل کے دوران گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہوئی ہو تو ان میں بھی ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کی سمٹمز کے بارے میں بات کریں تو جن مریضوں کو شوگر ہو جاتی ہے تو ان کے بلڈ کے اندر شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو ہمارا جسم اس شوگر کو یورین کے تھرو جسم سے خارج کرتا ہے۔ ان مریضوں کو بار بار پیشاب آتا ہے، تو پولی یوریا کہتے ہیں۔ جب مریض کو بار بار پیشاب آتا ہے تو جسم میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور مریض کو بار بار پیاس لگتی ہے، مریض کا منہ خشک ہوتا ہے، مریض بار بار پانی پیتا ہے، جس کو پولی ڈپسیا کہتے ہیں۔ خون میں شوگر کی مقدار زیادہ ہونے کے باوجود شوگر سیلز کے اندر انٹر نہیں ہو سکتی اور جسم اسے استعمال نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے مریض کو بار بار بھوک لگتی ہے، جس کو پولیفیجیا کہتے ہیں۔ جب مریض کا جسم بلڈ میں موجود شوگر استعمال نہیں کر سکتا تو مریض کے جسم میں موجود فیٹ اور کاربوہائیڈریٹ برن ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض کا وزن کم ہوتا ہے۔ مریض کو پورے جسم پہ خارش ہو سکتی ہے، مریض تھکا تھکا رہ سکتا ہے، مریض کی ٹانگیں درد کر سکتی ہیں، مریض کو نظر کے مسائل ہو سکتے ہیں، مریض کے ہاتھ اور پاؤں میں یا تو سوئیاں چبھ سکتی ہیں اور سیویئر کیسز میں سن ہو سکتا ہے، مریض کو بار بار انفیکشنز ہوں گے، بار بار اورل یا ویجانل کینڈیسس بھی ہو سکتی ہے۔ مریض کو اگر زخم ہو جائے گا تو وہ ٹھیک ہونے میں بہت ٹائم لے گا یا نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس کی تشخیص یعنی ڈائگنوسس کے بارے میں بات کریں، اگر مریض کا فاسٹنگ بلڈ شوگر 126 یا اس سے زیادہ ہے، رینڈم بلڈ شوگر 200 یا اس سے زیادہ ہے، یا اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ 200 یا اس سے زیادہ ہے، یا مریض کا 3 مہینے کی شوگر والا ٹیسٹ یعنی HbA1c 6.5% سے زیادہ ہے تو مریض کو ڈائبٹیز ہے۔ ہم ڈائبٹیز کے مریض میں کمپلیکیشنز کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مریض اکیوٹ کمپلیکیشنز میں مریض کو سویئر ہائپر گلائسیمیا، ہائپر اسمولیرٹی اور سویئر ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے، اور ایسی کمپلیکیشن جو بہت دیر بعد آتی ہیں ان میں پہلے نمبر پہ ڈائیابیٹک ریٹینوپیتھی ہے، جس میں مریض کو نظر آنا کم ہو سکتا ہے یا مریض کی نظر بالکل بھی ختم ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ڈائیابیٹک نیوروپیتھی ہے، جس میں مریض کے ہاتھ اور پاؤں میں جلن ہوتی ہے، ٹنگلنگ ہوتی ہیں، مریض کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو سکتے ہیں، مریض کو قبض رہ سکتی ہے، مریض کے پاؤں میں جلن ہو سکتی ہے، اور بعض صورتوں میں مریض کے پاؤں میں درد کے جھٹکے لگتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ڈائیابیٹک نیفروپیتھی ہے، جس میں مریض کے گردے کا کام کم ہوتا جاتا ہے اور ایٹ دا اینڈ مریض کے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ کورونری آرٹری ڈیزیز ہے، جس میں مریض کو دل کا اٹیک وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ سیریبرو واسکولر ڈیزیز میں مریض کو فالج ہو سکتا ہے۔ پیریفرل آرٹری ڈیزیز میں مریض کی جو بلڈ ویسلز ہیں ان کی مال فارمیشن ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کے جو پیریفرل آرگنز ہیں ان میں بلڈ سپلائی منقطع ہو جاتی ہے، جس سے وہاں پہ نیکروسس ہو جاتی ہے، اور یہ آپ لوگوں نے عام دیکھا ہوگا کہ مریض کے پاؤں پہ زخم ہوتا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا، جس کے بعد مریض کا انگوٹھا پاؤں یا ٹانگ کاٹنی پڑتی ہے، تب جا کے مریض کی جان بچتی ہے۔ اگر ان کمپلیکیشن سے مریض بچنا چاہتا ہے تو اپنی شوگر کو بہت سختی سے کنٹرول کرے، اپنی روز کی دوائی کھاتا رہے، ایکسرسائز کرے، واک کرے، تاکہ اس کا بلڈ شوگر لیول کنٹرول رہے اور ان کمپلیکیشن سے وہ بچا رہے۔ اب سکریننگ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہمیں کن لوگوں کو شوگر کے لیے سکرین کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ جو جسمانی طور پہ ایکٹیو نہیں ہیں، واک نہیں کرتے، ورزش نہیں کرتے، ان کی سکریننگ کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ جن کا وزن زیادہ ہے یا وہ موٹاپے کا شکار ہیں اور ان کا باڈی ماس انڈیکس 25 سے زیادہ ہے، اور ایسے مریض جن کو دل یا خون کی نالیوں کی ایشوز ہوں، یعنی ان کا ہائپر ٹینشن ہے، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے مریض ہیں، ان میں بھی اسکریننگ کرنی چاہیے۔
اور ایسے لوگ جو ساؤتھ ایشیا سے بلانگ کرتے ہیں ان میں بھی اسکریننگ کرنی چاہیے. ایسے لوگ جن کی فیملی میں بہن بھائی یا والدین کو شوگر ہے ان میں اسکریننگ کرنی چاہیے. ایسے لوگ جو ہائپر ٹینشن یعنی ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے, چاہے وہ دوائی لے رہے ہوں یا نہ لے رہے ہوں, ان کو بھی اسکرین کرنا چاہیے کیونکہ ان لوگوں میں شوگر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ایسے لوگ جن کا کولیسٹرول یا ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہوں یا HDL کم ہو ان لوگوں کو اسکرین کرنا چاہیے. وہ لوگ جن کی گردن یا ایکسٹینسر سرفیسز کالی ہوں, ان میں ہائپر پگمنٹیشن ہو, ان کی اسکریننگ کرنی چاہیے. وہ فیمیل جن کو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہو ان کو بھی شوگر کے لیے اسکرین ضرور کرنا چاہیے. اب بات کریں گے کہ اسکریننگ کب کرنی چاہیے. ایسے لوگ جن میں رسک فیکٹرز نہیں ہیں, یعنی ان میں دل کی بیماریاں نہیں ہیں, ان کی فیملی میں شوگر نہیں ہے, موٹے نہیں ہیں, اوور ایٹنگ نہیں کرتے, کولیسٹرول وغیرہ زیادہ نہیں ہے, تو ان لوگوں کو ہم 45 سال کی عمر سے اسکرین کرنا شروع کریں گے. اگر آپ اس کا شوگر کا ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہ نارمل آتا ہے تو پھر ہم ہر 3 سال بعد ان کو شوگر کے لیے اسکرین کرتے رہیں گے. لیکن ایسے لوگ جن میں رسک فیکٹرز موجود ہیں, یعنی ان کو دل کی بیماری ہے, ان کی فیملی میں شوگر ہے, ان کا کولیسٹرول زیادہ ہے اور ان کے خون کی نالی کی بیماریاں ہیں وغیرہ وغیرہ, تو ہم ان کی عمر کا خیال کیے بغیر ان کو شوگر کے لیے اسکرین کریں گے. اگر ان میں شوگر کی مقدار نارمل آتی ہے تو ہم ہر 3 سال بعد ان کو شوگر کے لیے اسکرین کریں گے. اگر وہ پری ڈائبیٹک آتے ہیں, یعنی ان کی شوگر بڑھی ہوئی ہے لیکن اتنی نہیں بڑھی ہوئی کہ ان کو شوگر کا مریض کہا جائے, تو ہم اسے ہر سال بعد اسکرین کریں گے. اگر اسکریننگ کے دوران مریض کی شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں ڈائبٹیز کی ڈائگنوسس ہو جاتی ہے تو ہم اسے ٹریٹمنٹ کے حساب سے چلائیں گے اور اس کا بلڈ شوگر لیول ٹریٹمنٹ کے حساب سے کرتے رہیں گے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ اسکریننگ ان لوگوں میں ہوتی ہے جن میں ابھی تک بیماری کی تشخیص نہ ہوئی ہو. اگر مریض کو پہلے ڈائبٹیز ہے تو ہم اس کی اسکریننگ نہیں کریں گے. اسکریننگ ہمیشہ صحت مند لوگوں کی جاتی ہے.